الحمدللہ علی من قال فصلی لربک وانحر والصلاة والسلام علی من قیل فی شانہ انا اعطیناک الکوثر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام قربانی کے متعلق ایک اہم مسئلے کے بارے میں صراحت کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا قربانی کے ساتھ ساتھ عقیقے کی نیت ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ بڑے جانور کے اندر ایک سے زیادہ عقیقے شامل کیے جا سکتے ہیں کہ نہیں کیے جا سکتے؟ اس کی وجہ سے قربانی کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ تو اس حوالے سے علماء نے ان تمام چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس مسئلے کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ وہ چھوٹا جانور کہ جو صرف ایک بندے کی طرف سے قربان کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، تو یہ چونکہ ایک کی طرف سے قربان کیا جا سکتا ہے تو اس لیے اس میں نیت بھی ایک ہی ہوگی۔ اس میں یا تو وہ شخص قربانی کی نیت کرے گا یا وہ شخص اس میں عقیقے کی نیت کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بکری کے اندر قربانی کی بھی نیت کر لے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ عقیقے کی بھی نیت کر لے تاکہ میری قربانی بھی درست ہو جائے اور عقیقہ بھی درست ہو جائے۔ تو اس انداز کے ساتھ اس شخص کی قربانی درست نہیں ہوگی، نہ اس کا عقیقہ ادا ہوگا، بلکہ چھوٹے جانور کے اندر ایک وقت کے اندر ایک نیت ہی کی جا سکتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بڑے جانور میں چونکہ 7 حصے ہوتے ہیں، گائے، بھینس یا اونٹ وغیرہ، تو اس میں 7 اشخاص اپنے حصوں کو شامل کر سکتے ہیں۔ اب 7 شخص جو اپنے حصوں کو شامل کریں گے، سب کا تقرب کا ارادہ ہونا یہ شرط ہے۔ علامہ شامی علیہ الرحمہ نے ایک اصول بیان کیا ہے، کتاب الاضحیہ کے اندر ایک اصول بیان کیا کہ فرمایا کہ ان الشرط قصد القربۃ من الکل، کہ جتنے بھی شرکاء ہیں بڑے جانور کے اندر، سب کا قربت اللہ کا ارادہ ہونا یہ شرط ہے۔ اگر کسی ایک شخص کا بھی اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ارادہ نہ ہوا تو کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اس اصول کے تحت علامہ شامی علیہ الرحمہ نے اس چیز کی توضیح فرمائی کہ قربت کا ارادہ ہونا، قربت چاہے جو ہے نا وہ واجبہ ہو، چاہے قربت نافلہ ہو، اس کی جو جہت ہے وہ متحد ہو یا مختلف ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی قربت کی جو جہت ہے وہ ایک ہی ہو یا اس کی جہتیں مختلف ہوں، جیسا کہ بڑے جانور کے قربانی کے حصوں کے اندر جو ہے نا وہ حج کی قربانی کا حصہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے اس نیت کے ساتھ، سنت قربانی کا حصہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے اور نفل قربانی کا حصہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے جہت کا جو مختلف ہونا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ سب کا تقرب اللہ کی نیت کا ہونا یہ شرط ہے۔ تو اسی اصول کے تحت جو ہے نا مزید علامہ شامی علیہ الرحمہ نے اس مسئلے کی توضیح فرمائی، وَقَذَا لَوْ أَرَادَ بَعْضُهُمْ الْعَقِيقَ عَنْ وَلَدٍ قَدْ وُلِدَ لَهُ مِنْ قَبْلُ۔ فرمایا اسی طرح یہی حکم اس صورت کا ہے کہ اگر کسی شخص نے یا بعض افراد نے اپنی اولاد کی طرف سے عقیقے کا ارادہ کیا تو اس کا بھی ارادہ کرنا درست ہے، اس کا بھی بڑے جانور کے اندر عقیقے کی نیت سے حصہ شامل کرنا یہ شرعی اعتبار سے درست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقرب کی جہت یہاں بھی موجود ہے۔ کس جہت سے ہے؟ بالشکر علی نعمت الولدی، اولاد کی نعمت ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ تو اس جہت کے ساتھ یہاں بھی تقرب اللہ پایا جا رہا ہے۔ لہٰذا بقیہ کی اگرچہ سنت قربانی کی نیت ہے اور اس بندے نے عقیقے کی نیت سے حصہ ڈالا ہے، لیکن سب کا جو مقصود ہے وہ تقرب اللہ ہے۔ لہذا سب کے مقصود کے متحد ہونے کی وجہ سے یہاں سب کی قربانی درست ہو رہی ہے۔ جنہوں نے سنت ابراہیمی کی اتباع کے اندر حصہ ڈالا ان کی قربانی بھی درست ہے، جنہوں نے عقیقے کی نیت سے حصہ ڈالا ان کی قربانی بھی درست ہے۔ اسی طرح جو کوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا امت مرحومہ کی طرف سے کوئی حصہ ڈالتا ہے تو سب کی قربانی درست ہے، کیونکہ سب کا جو مقصود ہے وہ ایک ہے اور وہ ہے تقرب اللہ۔ لہذا اس اصول کے مطابق عقیقے کی نیت بھی درست ثابت ہوئی اور بقیہ اشخاص کی جو قربانی ہے وہ بھی صحیح طور پر ثابت ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔